الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال جل جلاله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جیسا کہ پچھلے درس میں استغاثہ اور دعا کے درمیان کیا مناسبت ہے وہ بتایا گیا، اور دعا کی دو قسمیں، عبادت کی دونوں قسمیں، یعنی دعا عبادت اور دعا مسئلہ، ان کا بھی ذکر آیا کہ دعا عبادت اللہ رب العالمین کے لیے عاجزین کے ساتھ اختیار کرنا اور خاص کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکام پہ چلنا، یہ دعا عبادت ہے، اور اپنی طلب اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ دعا مسئلہ ہے۔ واضح ہو کہ دعا مسئلہ یہ بھی دعا کی افضل ترین قسم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدعا والعبادت، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان ربکم حی کریم، تیرا رب حیادار ہے، شرمیلا ہے، غیور ہے، جود و سخا کرنے والا ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، اس لیے جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اور مخلوق پر احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے: یا عبادی لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم، یا عبادی لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے: میرے تمام بندوں، انسان و جنات، اول سے لے کر آخر تک، سب کسی چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ، اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مراد پیش کرے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے دولت مانگے، کوئی علم مانگے، کوئی دنیا جہان کی بادشاہت مانگے، اور کوئی یہ تمنا کرے کہ اللہ تمام پانی کو چاندی بنا دے، کوئی کہے کہ اللہ تمام پہاڑوں کو سونا بنا دے، کوئی کہے کہ اللہ تمام زمینوں کو موتیاں بنا دے، اللہ سب کی ضرورت پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اتنا ہی جیسا کہ اذا ادخل المخیط، جس طریقے سے سوئی کو
سمندر کے اندر ڈالا جائے تو اس کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا، یعنی کچھ بھی پانی نہیں آئے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یمین اللہ ملآ، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ لا یغیضها نفقۃ سحاء الليل والنهار، لا یغیضها نفقۃ سحاء الليل والنهار، رات و دن خرچ کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھے، نمبر 1، نمبر 2 اللہ پر یقین کرے، نمبر 4 جلدی نہ کرے، نمبر 5 اخلاص ہو، نمبر 6 یعنی حلال روزی کے ساتھ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیع سمجھے، نمبر 7 تکرار نہ کرے، یعنی مخفف مسجع عبارت استعمال نہ کرے بلکہ عاجزی انکساری کا اظہار کرے، بار بار دعا کرے، اللہ کے سامنے اپنی گڑ گڑاہٹ کو اور اپنی عاجزی کو پیش کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دعا کی محبوبیت کا تذکرہ کیا ہے کہ دعا کو اللہ کس طرح پسند کرتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، دعا میں عاجزی بھی ہو اور بغیر آواز کے دعا کریں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ امام کی اپنی ضرورت ہے، مقتدی کی اپنی ضرورت ہے، عام انسانوں کی اپنی ضرورت ہے، لہذا اجتماعی دعا کرنا فرض نماز کے بعد یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، چلا چلا کر کے دعا کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المعتدین، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نیز ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ وضو کے اندر بھی غلو کریں گے، یعتدون فی الطہور والدعاء، اور دعا کے اندر بھی غلو کریں گے، یعنی جو دعائیں مانگنی چاہیے ادب اور احترام کے ساتھ وہ ادب احترام سے نہیں کریں گے، اللہ کی تعریف نہیں کریں گے، چلا چلا کے دعا کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ادب سکھلایا ہے، اذا سأل احدکم فلیبدأ بتحمید ربی والثناء علیہ ثم لیصلی علیہ ثم لیدعو بما شاء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دعا عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، یہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ دعا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، لیکن دعا کے آداب میں سے آپ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر جو چاہے دعا کرو۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں دیکھیے کہ پہلے دعائے عبادت ہے، الحمدللہ دعائے عبادت، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم دعائے عبادت ہے، الرحمن الرحیم دعائے عبادت ہے، مالک یوم الدین دعائے عبادت ہے، ایاک نعبد تک دعائے عبادت ہے، وایاک نستعین سے لے کر بندے کی طلب ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک یہ دعائے مسالہ ہے۔ لہذا اللہ کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی کے بعد بندہ اپنی ضرورت کو جب رکھتا ہے تو اللہ فرماتا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا آسمان و زمین کے بیچ میں ہر دعا آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کے بعد وہ دعا شرف قبولیت پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا آج کا جو درس ہے بہت ہی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ عنکبوت کی آیت 17، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشرک قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم سے برات کا اعلان کیا کہ ہماری اور تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کے دین کی طرف نہ پلٹو۔ ہم نے تم پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ربنا علی کا توکلنا ہے، ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، ہم ویلی کا نبنا تیری طرف پلٹے، ویلی کا مسیر اور تیری طرف جانا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، نذر و نیاز کرتے ہو، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کو اپنا قبلہ اور ماوا اور ملجا سمجھتے ہو، جن کو اپنا مقصود زندگی سمجھتے ہو، جن کو تم لوگ حرف آخر سمجھتے ہو، یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ عبادت اس کی جاتی ہے جو مالک ہے، جو مختار کل ہے، جو تمام خوبیوں صفات کا حامل ہے۔ یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یہاں تک کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اپنی ذات کے بھی مالک نہیں، نہ اپنے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو پھر تمہارے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو لہم ارجل یمشون بہا، اتنے بے بس ہے کہ کیا ان کے پاس پاؤں ہیں کہ چل رہے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جس کے ذریعے وہ چھو رہے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھیں ہوں جن سے وہ دیکھ رہے ہوں؟ نہ پاؤں سے چل سکتے، نہ ہاتھ سے چھو سکتے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے،
جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں. وہ تو مردے ہیں، زندے نہیں ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. انہیں خود پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. لہذا لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. سورہ سبا کی آیت میں 36. آسمانوں اور زمینوں کے اندر ایک ذرے کے مالک نہیں ہے. تو کہا لا یملکون، تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے. عبادت اس کی جاتی ہے جو روزی دینے والا ہے، اور عبادت یہ روزی کا سبب ہے، پاک حلال روزی کا سبب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس کے بعد فرمایا میں اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں مانگتا، اور میں اريد ان يطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. عبادت کے بعد فوراً روزی کا تذکرہ. ان اللہ والرزاق ذو قوت المتین، اے اللہ کی عبادت کرنے والو، اے اللہ کے لیے جھکنے والو، رکوع سجود کرنے والو، یاد رکھو اللہ رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، اور اس کو روزی دینے میں قوت بھی ہے، مضبوط قوت والا ہے، کوئی نہیں روک سکتا. ان رزق اللہ لا یجر حفظ حریص ولا يرده کراہیت کار. اللہ نے جو روزی مقدر کر دی ہے کوئی آدمی روک کر کے اس کو روک نہیں سکتا، اس پہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جو روزی مقدر نہیں ہے لاکھ لالچ کرے وہ حاصل ہو نہیں سکتا. الرزق مقسوم، روزی مقسوم ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیزیں لکھنے کے لیے. بکتب رزق ہی اس کی روزی لکھی جاتی ہے، واجل ہی اس کی موت لکھی جاتی ہے، وعمل ہی اس کا پیشہ لکھا جاتا ہے، وشقی و سعید، نیک ہوگا یا بدبخت ہو. تو روزی مقدر ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی جاندار ہے اس کی روزی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے. اس لیے اللہ سے روزی مانگنا ہے، حلال طریقے سے روزی مانگنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل الملم حتی یسأل عن شس نعلی. اللہ ہی دے رہا ہے، پوری کائنات کو روزی دے رہا ہے. وَكَيِّ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سی ایسی مخلوق ہے جو اپنی روزی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزی دے رہا ہے، تمہیں بھی روزی دے رہا ہے. بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں کون روزی دیتا ہے؟ آسمان کی خلاؤں میں جو پرواز کرنے والے پرندے، انہیں کون روزی دیتا ہے؟ سرخاب پرندہ جس کا بچہ کئی ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور اس کے بعد وہ پرواز لگاتا ہے، اسے کون روزی دیتا ہے؟ اور ایسی مچھلیاں ہیں جن کی خوراک کئی ٹن ہے، انہیں کون روزی دیتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا. لہذا اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت یہ پاک اور حلال روزی کا سبب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کے ساتھ روزی کا تذکرہ فرمایا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پھر اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. نماز کے بعد روزی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز یہ پاک اور حلال روزی کا سبب ہے، لیکن روزی تلاشنے سے ملے گی، تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور دعائیں میں مشغول ہو، نہیں، دعا کس سے پہلے کوشش کرنا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، زمین میں پھیلو، کوششیں کرو، پرواز لگاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی فضل سے مراد اللہ کی پاک اور حلال روزی تلاش کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اپنی منزل کو پانے میں بھی. معلوم ہوا کہ نماز کے بعد روزی کا تلاشنا اور ذکر الہی یہ روزی کے اہم ترین وسائل میں سے ہیں. اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ، روزی تلاشو، محنت کرو. نکلنا پڑے گا تو نکلو، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد، جیسا کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے. اس لیے سخر الغامدی فجر کی نماز کے بعد یبعث جواسیسہ، اپنے کارندوں کو بھیجتے تھے، فکثر مالہ واثرا، اپنے زمانے کے بہت بڑے مالدار ہو گئے. پر نماز کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی صبح ہمیں روزی کے لیے نکلو. انکم
لو تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اے اللہ کے بندو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو، نکلو روزی کی تلاش میں. تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح ان پرندوں کو روزی دیتا ہے جن کے پاس بیری نہیں ہے، جن کے پاس پیٹی نہیں ہے، جن کے پاس بلڈنگ نہیں ہے. صبح میں جب نکلتے ہیں ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، شام میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. اللہ تمہیں بھی روزی دے گا، لیکن نکلو صبح میں. لیکن جس کی صبح 8 بجے ہو اور کانوں میں شیطان پیشاب کر دے اور خبیث ہو کر صبح کرے، اسے کیا روزی ملے گی؟ روزی سے محروم ہو جائے گا وہ. بلکہ گناہ کرنے سے جو روزی مقدر ہوتی ہے بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. مسلم احمد کی حدیث ہے، ان العبد لا يحرم بالرزق بذنب يصيبه، مقررہ روزی سے بھی اللہ محروم کر دیتا ہے اسے. لہذا فابتغوا تلاش ہو اور عند اللہ، اللہ کے پاس روزی. سے معلوم ہوا روزی کا خزانہ رب کے پاس ہے، تمام چیزوں کا خزانہ رب کے پاس ہے. روزی تمہاری شرکے میں نہیں ہے، کمپنی میں نہیں ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمان میں ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی نازل کرتا ہے. اگر اللہ کو رزاق مانتے ہو تو اسی سے مانگو، اس سے مایوس مت ہو. لیکن رزق کے مانگنے کے ساتھ اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1 عبادت کرو، نمبر 2 شکر گزاری کرو. اور عبادت کی 3 قسمیں جو مشہور ہے: قلبی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت. جن کا تعلق قلب سے ہے، تسبیح، اللہ کی عظمت، کبریائی، محبت، امید، خوف. اور قولی عبادت یا جس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، جیسے رکوع، سجود، قرآن کی تلاوت. مالی عبادت صدقہ و خیرات. یہ کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھولے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد ما من يوم يصبح فيه العباد الا وفيه ملكان ينزلان يقولان فيقولان اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسكا تلفا. ہر دن صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور بدلہ دے دے اور روکنے والے کو تباہ و برباد کر دے. یہ بھی عبادت ہے، خرچ کرنا روزی کے اسباب میں سے ہے. روزی کے اسباب میں سے ہے کہ صلہ رحمی کیا جائے، مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى فی اثره فلیصل رحمه. جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے. غریبوں پر رحم کرو، مسکینوں پر رحم کرو، یتیموں کی دستگیری کرو اور رشتوں کو جوڑو تو روزی میں برکت ملے گی. اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا. لہذا عبادت وشکرون، اور شکریہ ادا کرو، مال کو خرچ کرو. جو نعمت ملی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ اسے. یا یہ کہ شکریہ کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت پانے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو، 1 اللہ کی تعظیم کرو، 3 اور اللہ کی عبادت کرو. قلبی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی، یعنی لسانی اور قلبی اور بدنی، تینوں چیزوں کے ذریعے سے شکریہ ادا ہوگا. اس لیے عبادت کے بعد شکریہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب کہ جس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا عبادت گزار نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. پاک اور حلال کھاؤ، حلال تلاشو، حلال کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا. یہ ہم ترین قسم ہے شکر گزاری کی، اور شکر گزاری کے لیے اللہ کی توفیق مانگو. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یا یہ الفاظ بھی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. حدیث صحیح ہے، صحیح. اے اللہ ہمیں اپنے ذکر پر مدد فرما، اپنے شکر پر مدد فرما اور اچھی عبادت پر مدد فرما. یعنی ذکر کی اور شکر کی اور عبادت کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد والی ہے تو ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم دعاء غافلون. سورہ احقاف آیت نمبر 5. اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہو سکتا. استفہام انکاری ہے، یعنی وہ سب سے بڑا گمراہ ہے کائنات کے اندر، جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. من لا يستجيب له، یہ ذوی العقول کے لیے، قبر والوں کو پکارے، انبیاء کو پکارے، صلحاء کو پکارے، فرشتوں کو پکارے، جن کو بھی پکارے، یہ ان کی پکار سے غافل ہیں، جواب نہیں دے سکتے.
یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں دے سکتے جواب، انہیں بھی نہیں مانگو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کھینچ کر لائی جائیں گی، انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، اور ایسے وقت میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرے گا، یقول ہؤلاء، کیا یہ لوگ یا یہ انسان کو عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے اللہ تو ہے، بل کانوا یعبدون الجن، وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کو پکارتے، اکثر ان پر ایمان لاتے، کوئی مطلب نہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام، بزرگان دین، اور ان سے بڑے انبیاء کرام، رسول علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، سب برات کا اعلان کریں گے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونی لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، سورہ بنی اسرائیل، آپ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نہ اس کو ہٹا کر دوسرے پہ ڈال سکتے، وہ محتاج ہے، وہ خود اللہ کے دربار میں بے کسی کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ، کیا تم نے، تمہاری ماں نے کہا تھا تمہیں کیا جائے؟ کہیں گے تو پاک و عیب ہے، میں نے تو ان کو حق اور صحیح بات کہی، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، جس کا تو نے حکم دیا کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے ہمیں وفات دے دی، جب تو نے اٹھا لیا تو ان پر نگراں محافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی ابھی انکار کریں گے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سن نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ فاتر آیت نمبر 22۔ آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والے کو نہیں سنا سکتے تو ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور اللہ نے کہا وَالَّذِينَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو بھی تمہاری پکار نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن انکار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جن بزرگوں کو پکارا گیا، اولیاء کرام کو پکارا گیا، پیران پیر عبد القادر جیلانی کو پکارا گیا، جن کو بھی پکارا گیا، یہ قیامت کے دن یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ دعا کے بعد عبادت کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عبادت کی اہم ترین قسموں میں ان کا، کیوں؟ اس لیے ان کے دشمن ہو جائیں گے، کہیں گے کہ میں بری ہوں ان سے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میری ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو انبیاء کرام کو پکارنا، اولیاء کرام کو پکارنا، یہ اولیاء کرام سے دشمنی ہے، یہ عداوت ہے، کیونکہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ تم میرے دشمن ہو، مجھے کیوں پکارا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کو جو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے اس نے اولیاء کرام کو تکلیف دی، اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین و رسوا ذلیل کرے گا، کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد والی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہے جب بھی اسے پکارے، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا۔ مضطر اور پریشان حال، چاہے جتنا بھی مضطر اور پریشان ہو، چاہے جو بھی ہو، اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے مشرکین مکہ جو 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، جو لات اور عزا کو اپنا مرکز اور قبلہ سمجھنے والے، جو اپنے گھروں میں بتوں کی عبادت کرنے والے، جو سفر و حضر میں بت رکھنے والے، جو ننگا طواف کرنے والے، جو خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والے، جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے، ایسے لوگ بھی جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو کیا کرتے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے، کہتے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو انہیں نجات دے دیا تو ہم تیرے شکردار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ مشرکین مکہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے، تنگی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمانوں کا شرک کفار مکہ سے بھی زیادہ ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کا مطلب کیا؟ مصیبت میں عبد القادر جیلانی کو پکارنا، بند نواز کو پکارنا، اور قصیدہ بردہ جس کے اندر کہا گیا کہ مالی من الوذ به، یعنی آپ کی وہ شخصیت ہے کہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، یا اکرم الخلق، آپ کائنات میں سب سے افضل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی میری مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے، آپ ہی قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، فإن من جودك الدنيا وضرتها، دنیا اور آخرت آپ کی فیاضی کا نتیجہ ہے، آپ کے فیض سے دنیا اور آخرت دونوں قائم، نعوذ باللہ کفار مکہ کے شرک سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آج قصیدہ بردہ کو پڑھنا شرف سمجھا جاتا ہے، دعائے گنج العرش کو پڑھنا سعادت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب شرک اور بت پرستی کے کھلے مظاہر ہیں، اور یہ واضح اعلان ہے کہ کفار مکہ سے بھی آج کے مسلمانوں کا شرک بڑھ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو جواب دیتا مسترکہ، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دعا کس نے قبول کی؟ ایوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی؟ حضرت داؤد کی توبہ کس نے قبول کی؟ حضرت سلیمان کو بادشاہت کس نے دی مانگنے پر؟ اور کس نے جیل کی سلاخوں سے نکالا حضرت یوسف کو اور مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا؟ هل من خالق غیر اللہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا استغاثہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، دعا صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ دنیاوی اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں جو موجود ہے اور حاضر بھی ہے، زندہ بھی ہے، اور ہماری پکار سننے پہ قادر ہے، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسباب کے علاوہ دنیا سے ماورا جو چیزیں ہیں یا غیبیات میں یا جو نگاہوں سے مخفی ہیں، ان کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے امام طبرانی کی اس روایت کو بھی دیکھیے۔ امام طبرانی نے سند کے ساتھ، یعنی حدیث حسن ہے انشاءاللہ، بعد میں اس کو صحیح غیری کہا ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک منافق تھا، اور منافق سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ملعون، جو ایمان والوں کو بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ چلو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، اس منافق کے شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مصیبت کو دور کر دیجیے اور اس منافق سے نجات دیجیے، جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، آپ کے پاس طاقت و قوت تھی، لیکن پھر بھی آپ نے توحید کی حفاظت کے لیے اور اپنے صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا انہ لا یستغاث بی، میرے ذریعے استغاثہ نہیں طلب کیا جا سکتا، انما یستغاث باللہ، صرف اللہ ہی سے استغاثہ کیا جائے گا، اللہ ہی سے فریاد طلب کی جائے گی۔ جبکہ اسباب کے تحت جو آدمی ڈوب رہا ہو وہ کسی سے فریاد کر سکتا کہ مجھے بچاؤ، جس طرح ابراہیم، اللہ اکبر، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس اسرائیلی نے جس کو قبطی مار رہا تھا، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اپنے دشمن کے خلاف پکار حضرت موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا، اور فوقذہ ایسا تماچا مارا کہ فقضى یوں ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہاں استغاثہ اسباب کے تحت ہے، لیکن بغیر اسباب کے، دنیاوی اسباب کے علاوہ جو نگاہوں سے مخفی ہے، مصیبت کو دور کرنا، اولاد دینا، عزت دینا، ذلت کو دور کرنا، پاک اور حلال روزی دینا، بیماری کو ختم کرنا، دشمن کے حملے سے نجات دینا، یہ ساری چیزیں میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اس لیے بدر کے اندر جب مسلمان 313 تھے اور دشمن کی تعداد 1000 کے قریب تھی، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پکارا، اور صحابہ نے بھی پکارا، اللہ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، سخت مصیبت میں اپنے رب کو پکار رہے تھے، فریاد طلب کر رہے تھے، اس نے فوراً تمہاری دعا قبول کی اور بشارت دی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں بھی دعائیں کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ سے استغاثہ کیا جائے۔ بلکہ امام منذری نے صحیح ترغیب میں یہ روایت نقل کی کہ صبح و شام کی دعاؤں میں اسے پڑھا جائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، استغاثہ کیا جا رہا ہے اللہ کے اسم اعظم حی القیوم سے، یا اللہ میرے تمام کاموں کی اصلاح کر اور مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استغاثہ دنیوی اسباب کے تحت کیا جائے گا. حی الحاضر القادر، نمبر 1 وہ زندہ ہو، نمبر 2 وہ موجود ہو، نمبر 3 اس میں قدرت، جو زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، اور قدرت بھی ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے اس کو بچا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن عام معنی میں استغاثہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کی قسموں سے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے. یہ جو باب ہے اس میں چند مسائل ہیں. نمبر 1 عطف الدعاء علی الاستغاثہ، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ ویدعو غیرہ، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، یا یہ کہ غیر اللہ سے دعا کرنا. استغاثہ مصیبت کے وقت اور دعا خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حال میں، دونوں اللہ کے لیے خاص ہے، کسی غیر کے لیے خاص نہیں ہے. اس کی اہمیت کو بتانا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے. جو قبروں اور درگاہوں پہ جا کے پکارتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کہتے یا رسول اللہ ہماری مصیبت دور کر دیجیے، بچی کی شادی کرا دیجیے، ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. یہ لوگ مکے میں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور مدینے میں جا کے اپنی توحید کو پامال کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ میں مسجد نبی میں ایک صاحب سے ملا جو قبر کی طرف رخ کر قبر نبی علی صاحب افضل الصلاۃ والتسلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف رخ کر کے دعا کر رہا تھا، آپ کو پکار رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اللہ سے ڈرو. وہ رونے لگا، کہا کہ میری آنکھ لگی تو ایسا لگا کہ میں کوئی آنکھ کے انگارے کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے مجھے اللہ کے حکم سے ہدایت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس عمل کو. اسی طریقے سے ان اصلح الناس لو فعله ارضاء لغير صار من الظالمين، لوگوں میں چاہے سب سے بڑا بزرگ اور متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا، قبر والوں کو پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، فرشتوں کو پکارا، آپ کی قبر پہ جا کر کے آپ کو پکارا، تو یہ وہی ظالموں میں ہو جائے گا. ظالمی سے مراد مشرک، کیونکہ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابوبکر، السلام علیک یا عمر کہنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ صرف سلام کے لیے خاص ہے. یہ نہیں کہ سوئی کے ناکے کی جگہ ہو، جس میں سوئی کے ناکے میں ایک دھاگے کو داخل کیا جائے، اس میں اونٹ کی گردن داخل نہیں کر سکتے. یہ جو عام قبر والوں پر جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ دعائیں، یہ سلام دعا ہے، نہ کہ سلام تحیہ ہے، یہ دعا ہے. اس سے سننا لازم نہیں آتا کہ آپ قبر والے سن رہے ہیں. کہاں ہے سننا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے. اس لیے امام زین العابدین نے جب ایک آدمی کو دیکھا کہ روزانہ قبر نبی پر آ کر کے سلام پڑھتا ہے تو کہا من ورجل بالاندلس الا سوا، ایک آدمی مدینے میں ہے اور ایک آدمی اندلس میں ہے، دونوں کا سلام برابر ہے، دونوں کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، آپ نہیں سنتے. اور جس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی قبر کا سلام سنتے ہیں، وہ حدیث جو ہے حد درجہ منکر اور ضعیف ہے، اس میں محمد بن مروان کو متروک الحدیث کہا گیا ہے. جن علماء نے اس روایت کو صحیح کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف سلام سناتا ہے، بس نہ یہ کہ دوسری چیزیں، کیونکہ فرشتے متعین ہیں. جب یہ درود و سلام پڑھا جائے، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں فلاں امتی آپ پر سلام پیش کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اصل کام کو چھوڑ دیا اور نقل کام کے پیچھے پڑ گئے. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح اس باب کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور آخرت میں تو نقصان اٹھائے گا وہ، اور کھلا ہوا کفر اسلام سے نکل جائے گا، اور اسلامی شریعت میں اس کا خون حلال ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیں جہنمی رہے گا، نعوذ باللہ. اور شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح رزق مانگنا صرف اللہ ہی سے، جس طرح جنت اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، وہ اللہ جو جنت کا مالک ہے اور رزق کا بھی مالک ہے، تو اسی سے مانگو، کوشش کرو. کیوں دنیا والوں کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ چھلکے کے بھی مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، وہ خود محتاج ہے تو دوسروں کو کیا دے گا. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سمجھے، وہ خود فقیر مسکین ہے، وہ اگر تعاون نہ ملے تو مر جائے گا. وہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر ہو اللہ کے دربار. لہٰذا اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے علاوہ تمام مخلوقات سے ہمیں بے نیاز رکھے، اور یہ دعا ضرور پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھلایا. مسلم شریف کی حدیث آپ لوگ بھی یاد کیجیے.
یہ کوئی ٹماٹر کی چٹنی نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی بریانی نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ پی لیا، سیکھنا پڑے گا دین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ اللہ کی تعریف. پھر اس کے بعد اس نے کہا ہمیں ایسی دعا سکھائیے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں. تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، بھی ہے بعد روایت، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، ہاں، اور ہمیں ہدایت دے، ورزقنی اور ہمیں روزی عطا فرما، وجبرنی بعد روایت میں کہ اللہ میرے نقصان کی تلافی فرما. ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کے اسماء و صفات کے واسطے سے یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، تمام سامعین کے لیے. اللہم اغفر لنا ورحمنا ورزقنا وجبرنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما، اے اللہ ہمارے نقصان کی تلافی فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. دعا ہے اللہم انا نسألک من فضلک. اسی طریقے سے جس نے غیر اللہ کو پکارا وہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور ناپاک ہے. وہ دنیا کے سارے پانی سے بھی غسل کر لے، زمزم بھی پی لے، اور پوری زندگی زمزم کا پانی جو تمام پانیوں میں سب سے پاک ہے، محترم پانی ہے، اگر اس سے بھی نہا لے تو بھی اس کی گندگی دور نہیں ہوگی. ان منوشی کو نجس اور ناپاک ہے. اس لیے ایسے ناپاک لوگ جاتے ہیں نا مکہ تو سارا کام کرتے، پھر بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ پیچھے نماز نہیں ہوگی. اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے. دل میں نجاست، خون میں نجاست، دماغ میں نجاست، نیت میں نجاست ہے، تو ان کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق کیسے ہو؟ اسی طریقے سے جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کے پکار سے غافل ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں. اسی طریقے سے جن کو پکارا گیا ہے ان کا پکارنا عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کا حق ہے، لہذا اس نے اللہ کے حق میں ڈاکہ زنی کی، اس لیے وہ مشرک ہو گیا. اسی طریقے سے امن یجیب المضطر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بت پرست لوگ بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ پریشان حال کی پریشانی کو اللہ ہی دور کرتا ہے. اس لیے مشرکین مکہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. اکرمہ والا واقعہ تو بتا ہی دیا ہوں کہ اکرمہ جس کا قتل کا وارنٹ جاری ہو گیا، لیکن جب کشتی میں سوار ہوا، جہاز ڈوبنے لگا، تو اس وقت اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی اب کوئی نہیں سن سکتا، سب بے کس اور مجبور ہے، صرف اللہ ہی کو پکارو. تو اس نے کہا تو یہی تو دعوت محمد دے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اسلام قبول کر لیں؟ یہاں تک کہ اللہ نے اسے اپنی بیوی کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اسی طریقے سے حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید والتعدم مع اللہ جل جلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انہ لا یغاث بی، میرے ذریعے استغاثہ نہیں کیا جائے، انما استغاث باللہ، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ توحید کے مقام کی حفاظت کرتے ہیں اور امت کو درس دے رہے ہیں کہ ایسے الفاظ کے استعمال سے بچو جس میں شرک شائبہ ہو، جس میں غیر اللہ کی شناخت ہو، جس میں غیر اللہ کو پکارنے کا شائبہ ہو. اللہ کے لیے ہر چیز کو خالص کر. بہرحال آج کا درس ختم ہوتا ہے، اور اسی میں اگرچہ تعداد کم، لیکن اگر اللہ نے ہمارے قبول کر لیا تو ہمارے لیے کافی. اس میں کہ آپ نے فرمایا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. میں جان بوجھ کر جو آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے اسے میں یعنی سینڈ نہیں کرتا لوگوں کو، تاکہ یہ نہ میں اپنی شہرت چاہ رہا ہوں یا اپنے پروگرام کے ساتھ چاہ رہا ہوں نفس ملامت کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی چند لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے رنگ میں رنگ دے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمارے دعاؤں کو شفا دے، عافیت عطا فرمائے. میرے اوپر جو اس وقت غضب ہے دور فرما دے، اور کسی کا محتاج نہ بنا. کہ اللہ ہمیں لیے آسانی عطا فرما. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اللہ اگر دنیا میں فتنے کا خوف ہے اور ہمارے دین اور ایمان کا خطرہ ہے تو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما. اللہم اذا اردت بعبادک فتنہ فتوفنی غیر مفتون، فتوفنی غیر مفتون، فتوفنی غیر مفتون. اللہم انا نسألک حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل يقرب الى حبک. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سبحانک اللہم بحمدک
واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.